احباب جتنے بھی نزدیک سے دور سے تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو، دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر زندگی جینے کا راز ملا ہے تو حضور کے آنے سے ملا ہے، کامیابی کا راز ملا ہے تو حضور کے آنے سے ملا ہے۔ شاعر کہتا ہے حضور کی ولادت کے بعد یہ بھی معجزہ ہوا کہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ کیا وہ اندھیرا نہیں تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنائے، پیتل کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، بنائے اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کے سامنے خود ہی کھڑا ہو جائے، تو میرا رب ہے؟ یہ اندھیرا ہے۔ اپنے جسم کا ٹکڑا، بیٹی اپنے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ اندھیرا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کو خود گڑا کھود کے اپنے سامنے دفن کر رہا ہے، اس کی چیخوں کی آواز بھی سن رہا ہے، خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہے۔ اور یہ اندھیرا نہیں کہ گھوڑے یا سواری کو پانی پہلے کس نے پلانا ہے، اس بات پر جھگڑا ہو جائے، 40 سال جنگ بند نہ ہو، یہ اندھیرا نہیں تو اور کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، میرے آقا کا دنیا میں تشریف لے آنا، یہ رب کریم کا کائنات والوں پر سب سے بڑا فضل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عام طور پر اپنے بولنے والی محاوراتی زبان میں ہم فضل کا لفظ کئی جگہ بولتے ہیں۔ اگر بے اولاد جوڑے کو اولاد مل جائے، ہم دوستوں میں کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا۔ جس کے گھر میں بیٹا نہ ہو، اللہ بیٹا دے دے، وہ اپنے دوستوں میں کہتا ہے میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا۔ کسی کا مکان چھت اپنی نہ ہو، عرصے سے کرائے پر رہ رہا ہو، اللہ کریم مکان دے دے، وہ دوستوں میں کہتا ہے مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ کوئی اگر یہ ڈگریاں حاصل کر کے، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل کر کے ڈگریوں کا بوجھ اٹھا کے جگہ جگہ پر سی وی جمع کرا رہا ہو، لیکن جب ایک دن آگے سے لیٹر آ جائے کہ جاب لگ گئی، وہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ہم محاوراتی زبان میں اولاد کو بھی اللہ کا فضل کہتے ہیں، رزق کو بھی اللہ کا فضل کہتے ہیں، مکان چھت کو بھی اللہ کا فضل کہتے ہیں، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بتا دو میرے محبوب کا مل جانا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ فضلاً کبیرہ، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اسی طرح کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو بتا دو کہ میرے محبوب کا آ جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے کائنات میں نعمتیں بہت ہیں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، نعمتیں بہت ہیں، ہم نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ورقے تحریر میں لا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، ورنہ کون دیتا ہے محبوب اپنا کسی کو؟ کون دیتا ہے اپنا پیارا کسی کو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے پر آ جاؤ، تمہاری گنتی، کیلکولیٹر، آلات الحساب، کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں جواب دے جائیں گی، اللہ پاک کی نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو تم تحریر میں، گنتی میں لا نہیں سکتے،
لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑی نعمت جو ہے، نعمت عظمی، یہ ہے ہمیں سرکار مل گئے۔ تو کیوں نہ ہم کہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کی شان کے اندر شاعر کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں، کیونکہ الحمدللہ عاشق لوگ بیٹھے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ کون؟ میرے آقا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لیکن سوال ہے، قرآن پاک کے شروع والا ورق اور آخری والا ورق، شروع والے ورق پر عام طور پر لکھے ہوتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ پاک کے نام، آخری ورق پر لکھے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ۔ آپ ان میں بھی دیکھنا آپ کو 4 لفظ ادھر بھی نظر آئیں گے، 4 ادھر بھی نظر آئیں گے۔ اللہ پاک کے ناموں کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ جب اس ورقے پر اسماء آقا علیہ السلام کے ناموں میں دیکھیں گے، وہاں بھی نظر آئے گا الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ تو پھر یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ خدا معبود حقیقی، وہ ذات وحدہ لا شریک، وہ تو خود ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اول و آخر ہے، لیکن ادھر محبوب کو سب سے پہلے مخلوق میں بنایا۔ جب اللہ پاک نے ارادہ کیا میں خالق بنوں، میں اپنی مخلوق بناؤں، میں عرش، کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، انبیاء و غیر انبیاء کی روحیں، ملائکہ، جنات، یہ چیزیں بناؤں، تو اللہ پاک نے اپنا خالق ہونے کا جو آغاز فرمایا، سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی کے نور کو بنایا۔ اس وجہ سے اس اول نے، اس خالق اول نے، معبود اول نے مخلوقات میں سب سے پہلے پیارے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل کل الاشیاء۔ اے جابر، اللہ نے ہر چیز کے بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اس وجہ سے کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضرت آدم کا وجود بہت بعد میں بنا، حضرت آدم کی روح بہت بعد میں بنائی گئی، اللہ پاک نے جنت و دوزخ کو بہت بعد میں بنایا، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ لوح و قلم بھی بعد میں بنے ہیں، حضور کا نور پہلے بنایا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ شہر مشرق، عاشق رسول کہہ لیں یا یوں کہہ لیں لاہور کے کلندر کہہ لیں، علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ نے قلم اٹھایا، لکھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، یا رسول اللہ میری نگاہ میں تو لوح محفوظ بھی آپ ہیں، کیونکہ آپ کے نور کے بعد
آپ کے نور کے طفیل لوح محفوظ بنی ہے جہاں پر ساری کائنات کی تقدیریں لکھی ہیں، کیا ہونا ہے کیا ہوگا، جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو ہونا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یا رسول اللہ آپ کا وجود تو الکتاب، یعنی آپ تو قرآن ہیں، آپ تو قرآن ہیں، تیرا وجود الکتاب۔ اب حضور علیہ السلام کو الکتاب کہنا، قرآن کہنا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا سے، زہری دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک سائل در مصطفیٰ پر آیا، آ کر آواز لگائی کہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے پتا چلا کہ سرکار زہری دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ، آپ نے فرمایا اے سائل اما قرأت القرآن، تو حضور سے ملنے آیا تھا، چلو زہری دنیا سے میرے آقا چلے گئے، اما قرأت القرآن، کبھی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی حضور کا چہرہ تھا۔ پتا چلا کہ حضور کو قرآن کہنا، یہ صرف علامہ اقبال نے ہی قرآن نہیں کہا، تیرا وجود الکتاب، یہ تو حضور کو قرآن پہلے بھی کہا گیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک قرآن وہ ہے جو آج بھی 14 صدیاں 45 سال بعد ہر مسجد میں الحمدللہ موجود ہے، گھروں میں موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ایک قرآن یہ ہے، ایک قرآن وہ مدینہ میں تھا جس کی زیارت ابو بکر صدیق کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کرتے تھے، حضرت عثمان غنی، مولا علی مرتضی، حضرت بلال حبشی۔ ہے یہ بھی قرآن جو ہمارے پاس ہے چہرہ مصطفیٰ بھی قرآن۔ اس قرآن کے حرف کالے، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن لا ریب، وہ قرآن بے عیب، بلندی ادھر بھی ہے بلندی ادھر بھی ہے۔ فرق یہ ہے جو یہ قرآن پڑھے گا وہ قاری قرآن کہلائے گا، جنہوں نے حالت ایمان میں ان کے چہرے کا دیدار کیا، صحابی رسول بن گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام الاول، سرکار کو ہر مخلوق میں سب سے پہلے بنا، اس وجہ سے حضور الاول ہے۔ الآخر کیسے؟ جب نبیوں کی لین لگی دنیا میں، حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت نوح کو بھیج دیا گیا، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ترتیب نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن نبیوں کی لسٹ میں آخر میں حضور تشریف لائے۔ اس وجہ سے الآخر اول بھی ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو یہ الفاظ تمہیدی میں نے ذکر کیے۔ اب ایک دو آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر کے اس کے بعد آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے باتیں۔ ایک تو ہم سب کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشق رسول، ہم سب کو جس طرح انگریزی 12 مہینوں کے نام ازبر یاد ہوتے ہیں نا، سکول کے بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، ٹیچرز کو بھی یاد ہوتے ہیں، آفس والوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، ہر ایک کو اسی طرح ہمیں چاند کے 12 مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنوری فروری ہے، جب سے بر صغیر پر انگریز قابض ہوا 1857 کے اندر، اس نے ماحول ایسا بنا دیا کہ لوگوں کو جنوری فروری والے مہینوں پر لگا دیا، اور ہم اب تک لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جنوری فروری والے مہینے یاد رکھیں، اس لیے کہ اس کا تعلق روزی سے ہے، تنخواہوں سے ہے، بجلی کے بلوں سے ہے، بچوں کی فیس سے ہے، لیکن چاند والے 12 مہینوں کو بھلائیں نہ، اس لیے کہ ان کا تعلق دل اور روح سے جا کر جڑتا ہے۔ یہ ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشق رسول، ہمیں 12 مہینوں کے نام اسی طرح ازبر یاد ہونے چاہیے
کہ چاند کے مہینے شروع کہاں سے ہوتے ہیں، ختم کہاں پر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں کوئی اچانک بھی پوچھ لینا کہ انگریزی ایسے ہے کہ انگریزی کا تیسرا مہینہ کون سا ہے، زبان سے نکلے گا مارچ، کیونکہ یاد اتنا ہے۔ اسی طرح ہم سے کوئی چاند کا مہینہ پوچھے تیسرا کون سا، جواب آنا چاہیے ربیع الاول۔ اسی طرح ازبر یاد ہونا چاہیے محرم، صفر، ربیع الاول جو اب چاند چل رہا ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینوں کے نام اسی طرح یاد ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مہینوں کا تعلق جنوری فروری کے ساتھ نہیں ہے، چاند کے مہینوں کا تعلق، چاند نظر آئے گا تو مہینہ شروع ہوگا، جب اگلا چاند نظر آئے گا تو اگلا مہینہ شروع ہوگا۔ اور ان مہینوں میں بہت ساری حکمتیں، راز، تفصیلات میں جاؤں بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ محرم کا چاند نظر آتا ہے، دل اہل بیت کی محبت میں پھڑکتے ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے، اکثر اولیاء عظام کے عرس، اکثر کے عرس ایسے سفر کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے میرے آقا کی ولادت باسعادت کا، تو اس لیے اس سے آگے ربیع الثانی کا مہینہ ولیوں کے سردار غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اور آگے چلتے جائیں، رجب کا مہینہ آئے گا، معراج یاد آ جائے گی، مولا علی کی ولادت بھی یاد آ جائے گی۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، شب برات یاد آ جائے گی کہ جہاں پر پورے سال کے معاملات اللہ پاک ملائکہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ جائے گا، وہ تو نیکیوں کی لوٹ سے میلہ ہے، جہاں پر ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ کریم اپنے فضل سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ شوال کا چاند جیسی نظر آئے گا، مطلب روزوں کی پابندی ختم، عید کی تیاری شروع۔ ذی قعدہ کا چاند نظر آئے گا، سارے حاجی حج کی تیاری کے لیے ہوں گے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، جو پہنچ چکے ہیں وہ حج کریں گے، جو ادھر سے قربانی کریں گے۔ تو اس لیے یہ 12 مہینے ہمیں ازبر یاد ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات کہ ہمیں بیسک معلومات ہم سے کوئی بھی پوچھ لے، چاہے ہم کسی سکول مدرسے میں پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، لیکن ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک معلومات، بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ سرکار کے والد ماجد کا نام، والدہ ماجدہ کا نام، یہ میلاد کا حصہ ہے، یہ میلاد کا وہ حصہ ہے جو ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ نعت شریف سننا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، پڑھنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ چیزیں دل میں پختہ ہونی چاہیے۔ سرکار کے والد ماجد کا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ، والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ، اور اسی طرح دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب، اور آقا علیہ السلام کی ظہری حیات طیبہ عمر مبارک کل ہے 63 سال۔ آقا علیہ السلام کا وہ نام مبارک جو آپ کے پیارے دادا جان نے رکھا وہ ہے محمد، اور جو آسمانوں پر اور آسمانی کتابوں میں پہلے لکھا آیا وہ ہے احمد۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ازبر یاد ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے ربیع الاول، تاریخ 12، دن پیر کا میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے نہیں، یہ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، سرکار اس دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کم و بیش 6 مہینے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے در یتیم۔ سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، تو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے واپسی پر مقام ابوا پر آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ جناب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی
تو پیارے دادا جان عبد المطلب بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ یا اللہ کریم تیرے راز، تیری حکمتیں، تیرے فیصلے تیرے پاس ہیں، لیکن میرے ناقص علم کے اندر ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کریم نے ان پیارے پیارے رشتوں کو اپنے پاس بلایا اس لیے کہ کوئی بھی بچہ بڑا ہو کر نیک، لائق، فائق، ذہین، سچ بولنے والا، اچھے فیصلے کرنے والا اگر ہو تو لوگ کہتے ہیں ماں نے بتایا ہوگا، باپ نے سمجھایا ہوگا، دادا نے سکھایا ہوگا۔ اللہ کریم نے سارے پیارے رشتے بچپن میں لے کر دنیا والوں کو بتا دیا۔ میرے محبوب کو کسی نے نہیں سکھایا، میں نے اپنے حبیب کو خود سکھایا۔ اللہ سبحان اللہ، تاکہ یا رسول اللہ، یا مرشد جیوے، مرشد جیوے، ماشاءاللہ، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا کوئی استاد نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ استاد کا مقام اوپر ہوتا ہے، استاد کا مقام اوپر ہوتا ہے، شاگرد جتنی بھی ترقی کر جائے استاد کا مقام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا دنیا میں کسی کو استاد نہیں بنایا، رب تعالیٰ نے خود تعلیم و حکمت اللہ پاک نے سکھائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 تاریخ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا، یہ ہمیں کئی باتیں بتا رہا ہے در پردہ۔ ربیع الاول کہنے کو تو ہم کتنی دفعہ بول جاتے ہیں۔ ربیع الاول، ربیع الاول عربی کا لفظ ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی خاص، پہلی خاص۔ ربیع الاول کا ترجمہ بن گیا پہلی خاص بہار۔ یہ ربیع الاول کا لفظ بتاتا ہے اے عاشقان مصطفیٰ جن کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہو، یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جن جیسا رسول اور نبی پہلے کوئی نہیں آیا۔ نبی تو پہلے بھی آئے، رسول تو پہلے بھی آئے، آسمان سے کتابیں پہلے بھی اتری، لیکن کہہ لیں کہ وہ اپنے وقت کی بہاریں تھیں، اب سدا بہار آ گئی ہے۔ کیوں سدا بہار ہم نے کہا؟ اس لیے کہ کسی نبی کو اللہ پاک نے فرمایا پہلے آپ ایک بستی کے نبی ہو، کسی کو ایک بستی کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا، کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیج دیا، کسی کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیج دیا، کسی کو ایک زمانے کا رسول بنا کر بھیج دیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی نا، نہ زمین کی حد بندی کی، نہ زمانوں کی حد بندی کی، نہ مخلوق کی حد بندی کی، فرمایا الہ کافت الناس، اے حبیب جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ان کے لیے حد بندی تھی، ایک بستی کا نبی الگ، ایک بستی کا نبی الگ، ایک علاقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے فلانا رسول۔ اگلے رسول آئیں گے تو ان کی شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ تو جیسی بہار اب آئی ہے نا، ایسی پہلے کبھی نہیں آئی، ایسی پہلے کبھی نہیں آئی۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، جیسی بہار آئی ہے اس کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت بھی، ربیع الاول کا لفظ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا درس بھی دیتا ہے کہ اب جو بہار آ گئی ہے اس کے بعد کسی اندھے لولے کانے لنگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام دے دیا ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ حضور کے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ حضور کے بعد آسمان سے کتاب اترے دی۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب زمین پر اتارے تو جائیں گے، لیکن اب وہ نبی رسول بن کر نہیں آئیں گے، پیارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے۔
پیارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے بتائی ہے نشانی یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے موت کا ذائقہ دنیا میں نہیں چکھا. یہودی جب آئے قتل کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے ملائکہ کے ذریعے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ پاک نے اٹھا لیا آسمانوں پر. اب انہوں نے زمین پر اترنا بھی ہے, اتارا جانا بھی ہے, اور زمین پر آ کر اپنا وقت پورا کر کے موت کا ذائقہ بھی انہوں نے چکھنا ہے, اور دین اسلام کا انہوں نے عروج بھی لانا ہے. اور امام اور جو اپنے وقت کے ایسے ہوگا مہدی, امام محمد مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی, زمانہ بھی ایک ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہوگا, حضرت عیسیٰ جو آئیں گے اب نبی رسول بن کر نہیں آئیں گے, آقا کے امتی بن کر آئیں گے. تو ربیع الاول کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلے بہاریں تھیں, اب سدا بہار ہے. تو اب اس سدا بہار کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت رہتی نہیں ہے. دونوں طرف سے سرکار کی ولادت باسعادت پیر والے دن, پیر والے دن جب سے اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے, جب سے تو دنوں کو بھی تقسیم کر دیا ہفتے میں 7 دن, مہینوں کو بھی تقسیم کر دیا سال میں 12 مہینے. لیکن عاشقان مصطفیٰ دیکھیے حضور کی شان کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم. اللہ پاک نے مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 رکھی ہے, اس میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں, احترام والے ہیں. پچھلے زمانوں میں بھی حضور کی آمد سے پہلے بھی 4 مہینے رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, جب ان چاند مہینوں میں سے کسی کا چاند نظر آ جاتا, اگر جنگیں لگی بھی ہوتی تو لوگ اپنے ہتھیاروں کو بند کر لیتے, جنگ روک دیتے, کہتے کہ اب حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا, احترام والا مہینہ. رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, جب سے کائنات بنی مہینے 12, ان میں سے 4 مہینے احترام والے, ہفتے میں دن 7, ان میں جمعے کا مقام بڑا انفرادی ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ عید للمسلمین, جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, سارے دنوں کا سردار سید الایام ہے جمعہ. لیکن عاشقان مصطفیٰ نقطہ نوٹ کریں, مہینے 12, احترام والے 4, لیکن سرکار کی ولادت ان 4 مہینوں میں نہیں ہوئی. سرکار کی ولادت ان 4 مہینوں میں نہیں ہوئی, بلکہ الگ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ہفتے میں دن 7, جمعے کا مقام بلند, سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں ہوئی, پیر والے دن ہوئی. کیوں؟ اللہ کی حکمت راز اس کے پاس ہے. لیکن میرا عشق جواب دیتا ہے, دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرا محبوب وہ نہیں کہ مہینے اور دن کی وجہ سے جن کو مقام ملا ہو, میرے محبوب تو وہ ہیں جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے, دنوں کو مقام ملتا ہے. اللہ بے شک, سبحان اللہ. جن کی وجہ سے, نہ یہ کہ اگر سرکار ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں ولادت ہوتی, لوگ کہتے کہ مہینہ بڑا احترام والا ہے, سرکار کی ولادت ہوئی ہے. اگر جمعے والے دن ولادت باسعادت ہوتی, لوگ کہتے کہ جمعے والے دن کا مقام بڑا ہے, ان کی ولادت ہوئی ہے. نہ اللہ کریم نے ان 4 مہینوں میں سرکار کو بھیجا, نہ ہفتے میں جمعے والے دن ولادت ہوئی, تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے میرے محبوب وہ ہیں جن کی وجہ سے دن کو مقام ملتا ہے, جن کی وجہ سے مہینوں کو مقام ملتا ہے, نہ کہ مہینے کی وجہ سے حضور کو مقام ملا ہے, نہ کہ دن کی وجہ سے حضور کو مقام ملا ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول اور دن پیر کا. جس صبح میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی, ابو لہب جس کا نام آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا ہوا ہے, ابو لہب وہ شخص ہے کہ جو مکہ کا سردار تھا, قریشی تھا, خوبصورت بھی تھا, اور رشتے میں حضور کا چچا بھی لگتا تھا. ابو لہب کے گھر کی
لونڈی، زر خرید لونڈیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے ان وقتوں میں، زر خرید لونڈی پیر والے دن صبح صبح سیدہ آمنہ کے گھر گئی تو سیدہ آمنہ نے سیدہ آمنہ کے ہاں پتا چلا کہ اللہ پاک نے لال عطا فرمایا ہے، تو اس لونڈی کا نام تھا سویبہ، اور یہ بات پوری لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں۔ سویبہ لونڈی دوڑتی ہوئی واپس ابو لہب کے پاس آئی، ابو لہب کے گھر آ کر کہتی ہے مبارک ہو تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے جب یہ خوشی کی خبر سنی تو انگلی اٹھا کر ابو لہب نے کہا کہ تو نے بڑی خوشی کی خبر دی ہے، جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، میں نے غلامی سے آزاد کیا۔ اب خوشی میں ابو لہب نے انگلی اٹھائی۔ امام بخاری لکھتے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب حالت کفر میں مر گیا، ابو لہب حالت کفر میں مر گیا، زندگی میں کلمہ نہیں پڑا۔ مرنے کے بعد جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو خواب میں ملا، حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا، ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا؟ جواب دیتا ہے کہ جس دن سے مرا ہوں، جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، زہر بات ہے، زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑا، تکلیف تو ہونی ہے۔ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن چک ورن والو اگلی بات ابو لہب نے جو بتائی ہے غور سے سنیں۔ ابو لہب کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، اس لیے کہ ہر سوموار کو وہ انگلی جو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہر سوموار والے دن اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لکھنے والے کون؟ سبحان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف میں۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور ماشاءاللہ چک ورن والو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر الحمدللہ ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوا، پڑھنا بھی نصیب ہوا، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، صبح شام بھی پڑھتے ہیں۔ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پاک نے اس کی میلاد والی خوشی کو ضائع نہیں کیا، تو جو صبح و شام کلمہ بھی پڑھے، حضور کے میلاد کی خوشیاں منائے، اللہ کیسے اجر ضائع فرما دیں گے۔ دوسری بات کہ ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، کیونکہ اس نے نبی تو مانا ہی نہیں، رسول تو مانا ہی نہیں، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے۔ ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں، ہم رب کا محبوب مان کر، ہم رب کا حبیب مان کر، ختم المرسلین مان کر، ابو لہب اگر صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو اللہ کریم اس کا اجر ضائع نہ کریں، تو جو حضور کو محبوب خدا مان کر خوشیاں منائیں گے اللہ کریم کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات کہ ہم سرکار کی ولادت والے دن کو کہتے ہیں عید میلاد النبی، کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، عید میں حافظ صاحب عید میلاد النبی، تو عید کے لفظ پر آ کر دوستوں کو میسج کرتے ہیں کہ اے تسی عید کتھوں کر لے، ہم کہتے ہیں ابھی بتاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عیدیں تو دو ہیں، تو یہ عید کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ جو عیدیں عیدگاہ میں جا کر باقاعدہ پڑھی جاتی ہیں، اصطلاحی عیدیں، شرعی عیدیں، باقاعدہ ٹرم کے اندر جس کو عید کہا جاتا ہے، وہ عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، لیکن عید کے لفظ پر پابندی نہیں ہے۔ عید کا لفظ خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے، بولا گیا ہے، قرآن و حدیث بھی کہتا ہے کہ عید کے لفظ پر پابندی نہیں ہے۔ دوستوں بھی کہتے ہیں تو تے عید دا چان نہیں ہو گیا، آخدن کے نہیں کہنے،
تو تے عید دا چند نہیں ہو گیا، حالانکہ پتہ نہیں وہ ایک ہفتے بعد نظر آیا ہو، تو ایک ہفتے بعد عید کا چاند نظر آ گیا۔ پھر محاورے میں بھی عید کا لفظ پر پابندی نہیں ہے۔ اب لغت ڈکشنری میں عید لفظ ہے عربی کا، عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ گول دائرہ بنائیں، جہاں سے دائرہ شروع ہو ادھر ہی ختم ہو، اس کو کہتے ہیں عید۔ ہم لغت ڈکشنری کے حساب سے 12 ربیع الاول کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ سال بعد دوبارہ وہی دن آ جاتا ہے، سال بعد وہی دن آ جاتا ہے۔ دوسری بات، تم کہتے ہو عیدیں 2 ہیں، حدیث پاک کہتی عیدیں اور بھی ہیں۔ کیسے؟ حضور کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا اِنَّ یوم الجمعہ عید للمسلمین، حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تم 2 عیدوں پر زور لگا رہے تھے، عیدیں 2 ہیں، حدیث مصطفیٰ کہتی جمعہ بھی عید ہے، تو اس حساب سے ایک مہینے میں کبھی 4 جمعے ہوتے ہیں، کبھی ایک مہینے میں 5 جمعے ہوتے ہیں، تو تم 2 عیدوں کا رونا رو رہے تھے۔ اس حدیث کے مطابق تو ایک سال میں 50 سے بھی زیادہ عیدیں تو جمعے والی بن گئی ہیں، 50 سے زیادہ عیدیں تو جمعے والے۔ میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب جب سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن ہے، اس میں کیا کیا ہوا؟ حضور نے اور بھی فرمایا اس دن یہ ہوا۔ ایک جملہ مبارک نوٹ کریں، حضور نے فرمایا خلق فیہ آدم، جمعے والے دن حضرت آدم کو بنایا گیا، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ جمعہ عید کا دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ عاشقان مصطفیٰ حضرت آدم اور سارے انبیاء مقتدی ہیں، میرے آقا تو امام ہیں، تو جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہو وہ اگر عید کا دن بن گیا تو جس دن آدم کے سردار دنیا میں آئیں وہ عید کا دن کیسے نہیں بنتا، وہ خوشی کا دن کیسے نہیں بنتا۔ اور دوسری بات، قرآن حکیم اٹھائیں، قرآن پاک میں ایک ہے سورت المائدہ، مائدہ کا ترجمہ ہے دسترخوان۔ دسترخوان اس ٹکڑے کو، ایسا تو کپڑے کا ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا جس پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا تھا، کوئی چیز نیچے نہ گرے۔ سورت المائدہ اٹھائیں قرآن پاک میں، سورت المائدہ میں ہوا کیا، ایک قوم ایسی بھی آئی حضور سے پہلے زمانوں کی بات ہے، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہم سے کھانا پکایا نہیں جاتا، آپ دعا کریں نا ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آ جائے، دسترخوان پر لگا ہوا کھانا آ جائے، بس ہم صرف کھانے والے بنے، ہمیں دیگوں میں دیگچیوں میں چمچے ہلانے نہ پڑے۔ انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، رب کا قرآن اٹھائیں سورۃ المائدہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے دسترخوان ایک اتارنا۔ کہا کہ جب پکا پکایا یہ کھانا دسترخوان آئے گا تکونو عیدن، تکونو عیدن، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ پتا چلا کہ جب پکا پکا کھانا آئے تو خوشی تو ہوتی ہے نا، کہ بغیر مشقت کے نہ آگ جلانی پڑے، نہ گیس ضائع ہو، نہ لکڑ ضائع ہو، نہ کوئلہ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ مشقت، نہ مرچ، نہ مسالہ، پکا پکایا کھانا آ جائے خوشی تو ہوتی ہے۔ تو وہ قوم، رب کا قرآن کہتا ہے اس قوم نے کہا پکا پکایا کھانا آ جائے تکونو عیدن، یہ ہماری عید ہوگی۔ ہم کہتے ہیں عاشقان مصطفیٰ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اس قوم نے پکے ہوئے کھانے پر عید منائی، ہم دیگوں دیگچیوں پر عید منانے والے نہیں ہیں، ہم تو حبیب خدا کی آمد پر عید منانے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ حیدری آلو جیوے جیوے ورشد جیوے اللہ ہے 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 اللہ ہے۔ اس قوم نے پکے پکائے کھانے آنے پر عید منائی، ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا؟ بھئی عید تو وہ ہوتی جو عیدگاہ میں پڑی جائے، ان کا پکا پکا کھانا جب ہم کہیں گے عید ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی عید کہتے ہیں، لیکن کس کو؟ جس دن آمنہ کے لال آئے، در یتیم آئے، اللہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے آئے، سبحان اللہ بیٹیوں کے سروں پر چادر پہنانے والے آئے، حق انسانیت کو مقام دینے والے آئے، اللہ اندھیروں کو دور کرنے والے آئے، جہالتوں کے پردے اٹھانے والے آئے، علم کا نور دینے والے آئے۔ اللہ تو جو اتنی بڑی ہستی آئے تو پھر خوشی تو ہوتی ہے نا، خوشی ہونی بھی چاہیے۔ سبحان کون تشریف لائے جن کے لیے حضرت فرماتے امام صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، سبحان اللہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں سبحان اللہ اللہ تو اگر پکے ہوئے کھانے پر عید منائی جا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی آمد پر بھی عید منائی جائے گی، اللہ اس لیے کہ صرف ولادت ہی نہیں، رب کا فضل بھی آ گیا، رب کی رحمت بھی آ گئی، فضل کبیر بھی آ گیا، رحمت للعالمین بھی آ گیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے عید کے لفظ کی میں تشریح کر رہا تھا، عید کا لفظ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ بس عید الفطر عید الاضحیٰ اور کسی جگہ پر بولنا یہ عید کا لفظ کفر نہیں، محاورہ قرآن و حدیث کے اندر میں نے بتا دیا، حدیث میں جمعے کو کہا گیا عید کا دن، اور قرآن میں پکے ہوئے کھانے پر خوشی کو کہا گیا عید، اللہ اور کوٹ مٹھن شریف کی سرزمین ہے، ایک مجذوب دیوانہ، میں عید کے بارے میں بتا رہا ہوں، عید خوشی کو کہتے ہیں، وہ خوشی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوٹ مٹھن شریف کی سرزمین ہے، ایک دیوانہ مجذوب، عید کا دن ہے، لوگ عید پڑھ کر نکل رہے ہیں تو دیوانہ اپنی زبان سرائکی میں ہر نمازی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے سائیں عید کڈاں، اللہ عید ہے کب؟ عید کب ہے عید کا دن، لوگ عید پڑھ کر آ رہے ہیں، دیوانہ اپنی کیفیت میں ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے سائیں عید کڈاں، عید کب ہے؟ کوئی بندہ جواب دینا پسند نہیں کرتا، ہر کوئی سمجھتا یہ پاگل ہے، پاگل کو کیا جواب دینا۔ لوگ گزرتے گئے، اتنی دیر میں عشق و گداز کے بادشاہ خواجہ غلام فرید بھی گزرے نا، تو دیوانہ ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے خواجہ صاحب عید کڈاں، اللہ عید کب ہے؟ آپ نے بغیر سوچے فرمایا مدنی یار دی دید جدا، اللہ سبحان اللہ اللہ مدنی یار دی دید جدا، اللہ۔ فرمایا جب مدنی سرکار کی دید ہو جائے گی دیوانے تیری بھی عید ہو جائے گی، میری بھی عید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ اللہ تو عید کا لفظ اتنا پابندی والا نہیں ہے کہ اس کو صرف عید الفطر عید الاضحیٰ پر خوشی کے موقع کو عید کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ایسے شاعر لوگ بھی انہوں نے اپنے انداز میں شاعری کی، ایسے ایک شاعر کہتا ہے ہر روز محرم ہے، حالانکہ محرم آتا ہے سال بعد، لیکن انداز دیکھیے شاعری کا، اس نے کہا ہر روز محرم ہے، کبھی عید بھی ہوگی، یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی۔ یعنی شاعر کہتا ہے بس جس دن دید ہوگی نا وہ عید ہے، باقی ہر روز ہی محرم ہے، ہر روز محرم ہے، کبھی عید بھی ہوگی، یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، دیکھیں نا عید ہوتی نہیں ہر روز،
عید آتی ہے سال بعد. جمعہ کو بھی کہیں تو پھر جمعہ آتا ہے 7ویں دن. لیکن شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. وجہ خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ مسجد نبوی میں جاتے, روز نماز تو پڑھنی ہوتی, ساتھ دید ہوتی, ان کی ہر روز عید ہو جاتی. اللہ تو اس لیے عید کے لفظ پر اتنی پابندی نہیں ہے کہ یہ عید کا لفظ صرف ان موقعوں پر نہیں, خوشی کے موقع پر, مسرت کے موقع پر, فرحت کے موقع پر, جمعے کو بھی, یا اللہ پاک سے مثال ایسے کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس کو ہم محاوراتی زبان میں عید کہتے ہیں, کہہ لیتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا اے پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو. اور میں نے بتا دیا کہ رب کا قرآن کہتا ہے مومنوں کو بتا دو وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. مومنوں کو بتا دو میرے محبوب کا آ جانا سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. اللہ اللہ. اور رحمت کی بات کریں تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حکم کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, کہ جب بھی اللہ کا فضل اس کی رحمت ساتھ ہو تو خوشیاں منایا کرو. اور حضور سے بڑا فضل کوئی نہیں, حضور سے بڑی رحمت کوئی نہیں. اور اس کے اندر ایک نکتہ بھی سن لیں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں, کہ اللہ کریم نے جب پیارے حبیب کی رحمت کا ذکر کرنا تھا نا تو پہلے فرمایا نہیں. وما, واو کا ترجمہ عربی میں وا, اور ما کا ترجمہ نہیں. وما اور نہیں, ارسلنا کا بھیجا آپ کو, اور نہیں بھیجا آپ کو, اللہ مگر, رحمت رحمت, للعالمین کے, لل کا معنی کے لیے, العالمین جہانوں کے لیے. ترجمہ بنا اور نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے. اللہ اللہ. اب یہاں پر نہیں پہلے آیا, نہیں پہلے آیا, استثناء اللہ مگر کہہ کے رحمت کا ذکر بعد میں آیا. کیوں؟ اللہ کریم اپنے حبیب کی شان کو واضح فرما رہا ہے کہ دنیا والو تم بھی رحمت کا لفظ بولتے ہو, گرمیوں میں بارش آ جائے تم کہتے ہو بڑی اللہ دی رحمت ہو گئی. حبس گرمی ہو, ہوا چل پڑے, لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو گئی. اللہ. گھر میں بیٹی کی ولادت ہو جائے لوگ کہتے ہیں اللہ دی رحمت آ گئی ہے. حق. پتا چلا کہ ہم رحمت کا لفظ کبھی موسم پر, کبھی بیٹی کی ولادت پر, کبھی ہوا پر, کبھی بارش پر, کبھی سورج پر, سردیوں میں سورج نکلے کہتے ہیں, حالانکہ اسی دھوپ کو کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. رحمت کا لفظ بولتے ہیں, لیکن غور کرنا جن جن چیزوں کو ہم رحمت کہتے ہیں وہی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہیں. بارشیں حد سے زیادہ بڑھیں تو زحمت بن جاتی ہے. ہوائیں تیز چلیں, جن ہواؤں سے درخت اکھڑنے لگے, جن ہواؤں سے ایک قسم کا طوفان آ جائے, جن بارشوں سے سیلاب آ جائے, پھر ہم کہتے ہیں یہ تو زحمت بن گئی. پتا چلا کہ اسی بارش کو ہم کہہ رہے تھے رحمت, وہی بارش بن گئی زحمت. اللہ. اسی ہوا کو کہہ رہے تھے رحمت, اسی کو پھر کہتے ہیں زحمت. سردیوں میں سورج چمکے تو رحمت, گرمیوں میں اسی کی گرمی کو زحمت. پتا چلا کہ ہم دنیا والے جن چیزوں کو رحمت کہتے ہیں کبھی وہ زحمت کے رنگ میں ہوتی ہیں. مالک بتاتا ہے لوگوں, لیکن جن کو میں بنا کر بھیج رہا ہوں ان کو میں صرف رحمت ہی رحمت. اللہ اللہ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا وما ارسلناک,
اور نہیں بھیجا آپ کو کچھ اور بنا کر، اے حبیب صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا کی اور نعمتوں کی طرح نہیں ہیں، بارش، ہوا، موسم کہ کبھی رحمت کبھی زحمت نہیں، ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پھر ایسے نہیں فرمایا کہ آپ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ دو جہانوں کے رحمت ہے، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ دنیا والوں کے رحمت، نہیں، فرمایا العالمین، جتنے بھی جہان ہیں آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور جہانوں کی تعداد کے بارے میں علماء کرام نے بڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جہان زمانوں کے حساب سے ہیں، ایک جہان ہم سارے گزار آئے ہیں عالم ارواح میں، روحیں اللہ پاک نے پہلے بنا دی تھی لیکن ہر ایک کا جسم بعد میں اپنے وقت پر بنایا۔ ایک جہان ہم سارے گزار آئے ہیں، روحوں کا جہان وہ ایک ہے، یہ عالم دنیا دوسرا جہان ہے۔ موت کا ذائقہ چکھ کے قبر میں جائیں گے، قیامت قائم ہونے تک یہ تیسرا جہان ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ جب قیامت قائم ہوگی چوتھا جہان ہے۔ تو میرے آقا ہر جہان کی رحمت ہے۔ اللہ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ایک اور حساب سے جہانوں کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں انسانوں کا ایک اپنا جہان ہے، جنات کا ایک اپنا جہان ہے، ملائکہ کا ایک اپنا جہان ہے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا ایک اپنا جہان ہے، زمین میں بسنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض ان کا ایک اپنا جہان ہے۔ میرے آقا سارے جہانوں کی رحمت بن کر آئے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اور بھی کئی تفسیریں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ یوں کہہ لیں کہ آسان اگر سمجھنا ہو، جہاں جہاں پر وہ رب روزی دے رہا ہے، میرے آقا کی رحمت وہاں برس رہی ہے۔ اللہ اس نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ادھر فرمایا میں نے آپ کو بنا کر بھیجا رحمت سارے جہان